السلام علیکم اسٹوڈنٹس. سوشولوجیکل تھیوریز کا ماڈیول ہم اسٹڈی کر رہے ہیں اور اسی کی کنٹینیویشن میں آج ہم کارل مارکس کے بعد جو ہمارے دوسرے سوشولوجسٹ ہیں میکس ویبر، ان کی تھیوری کو اسٹڈی کرنے کا آغاز کریں گے. کارل مارکس کی طرح میکس ویبر بھی سوشیولوجی میں کنٹریبیوشن کے حوالے سے ایک بہت امپورٹنٹ سوشیولوجسٹ ہیں جن کے تین بنیادی آئیڈیاز تھیوری آف بیوروکریسی، تھیوری آف سوشل ایکشن اور سوشیولوجی آف ریلیجن، یہ نہ صرف سوشیولوجی کے سبجیکٹ میں ان کی کنٹریبیوشن کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے بلکہ سی ایس ایس کے ایگزام پوائنٹ آف ویو سے بھی ان پر اکثر سوالات آتے ہیں. تو آج ہم تھیوری آف بیوروکریسی سے آغاز کریں گے میکس ویبر کے فلسفے کو پڑھنے کا. اور آج کے پہلے پارٹ میں ہم تھیوری آف بیوروکریسی سمجھنے سے پہلے میکس ویبر کا آئیڈیا آف پولیٹیکل اتھارٹی سمجھیں گے اور اس کی ڈفرینٹ ٹائپس دیکھیں گے بیکاز ان کا سمجھنا بہت ضروری ہے بیفور وی اسٹارٹ تھیوری آف بیوروکریسی. ٹھیک ہے، تو چلیں ہم آئیڈیا آف اتھارٹی کو سمجھتے ہیں میکس ویبر کے. سب سے پہلے اگر ہم اتھارٹی کو ڈیفائن کریں گے اتھارٹی ہوتی کیا ہے اور اس کا پاور کے ساتھ ڈفرینس کیا ہوتا ہے، تو اتھارٹی از دی لیجیٹیمیٹ پاور which one person or a group possesses or practices over another. ٹھیک ہے، یہ ایک لیجیٹیمیٹ پاور ہوتی ہے. لیجیٹیمیٹ پاور سے میری مراد کیا ہے کہ پاور جو ہے اگر جو لیجیٹیمیٹ نہیں ہوتی، انلیجیٹیمیٹ پاور ہوتی ہے، وہ ایگزرٹ کی جا سکتی ہے تھرو دا یوز آف فورس اینڈ وائلنس. جن پر ایکسرسائز کی جا رہی ہے ان کی کنسنٹ کے اگینسٹ بھی آپ یہ امپوز کر سکتے ہیں فورسفلی وائلنس کے تھرو. جبکہ اس کے برعکس جو اتھارٹی ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے آن دی ایکسیپٹینس بائی سبارڈینیٹس آف دا رائٹ آف دوز ابو دیم ٹو گیو دیم آرڈرز اور ڈائریکٹیوز. مطلب یہ کہ جن پر یہ اتھارٹی، یہ والی پاور ایکسرسائز کی جا رہی ہے، ان کی کنسنٹ ہوتی ہے اس حوالے سے. ٹھیک ہے، اور وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں اپنے سپیریئرس کا رائٹس، ان لوگوں کا رائٹ جو ان پر پاور ایکسرسائز کر رہے ہیں کہ وہ انہیں آرڈر دے سکتے ہیں، ڈائریکٹیو دے سکتے ہیں، کمانڈ کر سکتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ لیجیٹیمیٹ پاور کا آئیڈیا ہے کہ یہ کنسنٹ پر بیسڈ ہوتی ہے، یہ انلیجیٹیمیٹ نہیں ہوتی، یہ فورسفلی یا وائلنس کے تھرو اور کنسنٹ کے اگینسٹ ایکسرسائز نہیں کی جا سکتی بلکہ اس کا لیجیٹیمیٹ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے جو اس کو اتھارٹی بناتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد میکس ویبر نے اپنی جو کتاب ہے پولیٹکس ایز اے ووکیشن، اس میں ڈفرینٹ ٹائپس کی اتھارٹیز کو ڈسکرائب کیا ہے، پولیٹیکل اتھارٹی کی. اور ان ٹائپس کا سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے بیفور انڈرسٹینڈنگ میکس ویبرز تھیوری آف بیوروکریسی. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی جو اتھارٹی کی ٹائپ ہے جو میکس ویبر نے ڈسکرائب کی ہے اپنی بک میں، وہ ہے کیریزمیٹک اتھارٹی. یہ وہ پاور ہوتی ہے، وہ اتھارٹی ہوتی ہے which is legitimized by the extraordinary personal abilities and charisma that inspire devotion and obedience. تو جو انسان یہ پاور ایکسرسائز کرتا ہے، کیریزمیٹک اتھارٹی ایکسرسائز کرتا ہے اوور ہز اور ہر سبارڈینیٹس، اس کا جو سورس ہے پاور کا وہ اس انڈیویجول کی ایکسٹرا آرڈنری ایبلٹیز ہوتی ہیں، اس کا پرسنل کیریزما ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے پیروکاروں میں ڈیووشن انسپائر کرتا ہے اور ان کی اوبیڈینس کو کمانڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں سورس آف پاور جو ہے وہ انڈیویجول کی کیریزمیٹک پرسنالٹی ہوتی ہے. اس کی اگر ہم مثالیں لیں تو ڈفرینٹ ہمارے پاس ریلیجس لیڈرز کی مثال اس میں نظر آتی ہے، جیسے کہ دلائی لاما جو کہ تبت سے تعلق رکھتے ہیں اور بدھزم کے بیسیکلی یہ ریلیجس لیڈر ہیں کرنٹلی. تو دلائی لاما کی بہت کرسمیٹک پرسنالٹی ہے، یہ اپنی ایبلٹیز کی وجہ سے لوگوں میں ڈیووشن انسپائر کرتے ہیں، ان کی اوبیڈینس. سملرلی جس طرح جیسس کرائسٹ کی اگر ہم مثال لیں تو ہی واز این ایکسٹرا آرڈنری انڈیویجول جنہوں نے اپنے کیرزمے کی بنیاد پہ، اپنی ایبلٹیز کی بنیاد پہ، اپنی گفتگو، اپنی پرسنل سکلز کی بنیاد پہ، اپنی اوریٹری کی بنیاد پہ کس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے فالوورز میں اوبیڈینس انسپائر کی اور وہ چینج لے کر آئے معاشرے میں. پھر اسی طرح جو اگر ہم ریسنٹ ہسٹری کی تھوڑی مثال لے لیں تو نپولین ہمارے سامنے اس کی مثال ہے، ہٹلر اس کی ایک مثال ہے کہ اس نے کس طرح اپنی اوریٹری کے تھرو، اپنے کیرزمے کے تھرو ایک جرمن سوسائٹی کو جو ہے وہ کس طریقے سے انسپائر کیا. پھر جون آف آرک ایک بہت اس کی مشہور مثال ہے، شی واز اے فیمنسٹ فگر اراؤنڈ
6 और 7 सेंचुरीज अगो, जिन्होंने उस टाइम फ्रांस की एक बहुत मिलिट्री लीड की। उस ज़माने में जब औरतों को लीडरशिप कैपेबिलिटीज़ के काबिल नहीं समझा जाता था, तो उस टाइम ये अथॉरिटी का जो ज़रिया जॉन ऑफ आर्क का बना वो उनकी अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी बना। और फिर मार्टिन लूथर किंग भी हमारे सामने इनकी मिसाल है, जिन्होंने सिविल राइट्स मूवमेंट को लीड किया। एंड वी आर ऑल अवेयर कि उनकी स्पीचेस और ओरेटरी स्किल्स कितनी ज़्यादा फेमस हैं। आई हैव अ ड्रीम स्पीच, तो ये उनका कैरिज्मा था जिसके थ्रू उन्होंने ब्लैक कम्युनिटी की यूएसए में लीडरशिप को इंस्पायर किया, ठीक है, और वो उनके लीडर बने। इस तरह अगर हम अथॉरिटी की टाइप देखें तो वो ट्रेडिशनल अथॉरिटी है। ये वो पावर होती है विच इज़ लेजिटिमाइज्ड बाय द रिस्पेक्ट फॉर लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड कल्चरल पैटर्न्स, ठीक है। इसमें जो मेन सोर्स ऑफ अथॉरिटी होता है, जिसकी वजह से लोग जो उन पे पावर एक्सरसाइज कर रहा है उसकी बात मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि ट्रेडिशन उन्हें ऐसा करने का कहती है, ठीक है। वो द मेन रीजन फॉर द गिवन स्टेट ऑफ अफेयर्स इज दैट इट हैज़ ऑलवेज बिन दिस वे, ठीक है, कि हमेशा से चीज़ें ऐसी चलती आ रही हैं। और ये लोग या इसके ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग वो हमारी ओबीडियंस कमांड कर रहे हैं, वो पावर में रहे हैं, इसलिए लोग जो हैं वो उनकी बातें जो हैं वो मानते हैं और उनकी पावर एक्सेप्ट करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसकी मिसाल लें तो आपको पता है कि ये जो है ट्रेडिशनली ये रहा है रोल कि जो पेट्रियार्क है या मैन है वो हाउस होल्ड का सरबराह होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ में इस अथॉरिटी का जो सोर्स है वो ट्रेडिशन होता है कि ट्रेडिशनली जो है वो मेल या पेट्रियार्क वो चूँकि हाउस होल्ड पे कमांड करता आया है, सरबराही करता आया है, तो ये चेन ऑफ अथॉरिटी जो है ये ट्रेडिशनली इसी तरीके से चल रही है। फिर ये कि हम मोनार्की और फ्यूडलिज्म है। मोनार्की में जिस तरह आपको पता है कि लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि एक हाउस होल्ड है जो रॉयल फैमिली है, उसने हम पर अथॉरिटी जो है वो एग्जर्ट करनी है। और ट्रेडिशनली फिर उस फैमिली के जितने मेंबरान आगे आते हैं, उसके प्रिंस या नए किंग बनते जाते हैं, वो ट्रेडिशन को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि ट्रेडिशनली इस हाउस होल्ड ने हम पर रूल किया है, तो वो ट्रेडिशन के हिसाब से उसके आने वाले नए किंग्स की भी जो है वो बातें मानते हैं, उनकी अथॉरिटी को लेजिटिमेट समझते हैं। इस वजह से ये ट्रेडिशनल अथॉरिटी जो है वो कहलाती है। और सेम गोज़ फॉर द आइडिया ऑफ फ्यूडलिज्म एज वेल, कि एक फ्यूडल घराने में उससे ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो इंटर जनरेशनल पावर जो है वो एक्सरसाइज करते हैं सर्फ्स पर, मज़ारों पर, तो उनके अथॉरिटी का जो सोर्स है वो भी ट्रेडिशनल अथॉरिटी होता है। तीसरी और आखिरी टाइप मैक्स वेबर की पॉलिटिकल अथॉरिटी की वो रैशनल लीगल अथॉरिटी है, जिसको हम ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटी भी कहते हैं। और यही हमारी जो थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी में बहुत ज़्यादा ये यूज़ में आएगी, ये अथॉरिटी का ये वाला आइडिया। तो ये वो पावर होती है विच इज़ लेजिटिमाइज्ड बाय लीगली इनेक्टेड रूल्स एंड रेगुलेशंस सच एज गवर्नमेंट्स, ठीक है। इसमें जो अथॉरिटी का सोर्स है वो कोई इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी नहीं होती, वो ट्रेडिशन नहीं होती, बल्कि ब्यूरोक्रेट जो है वो अथॉरिटी वील्ड करता है बाय वर्च्यू ऑफ द ऑफिस ही और शी होल्ड्स। तो एक कोई ब्यूरोक्रेटिक ऑफिस होगा, लाइक फॉर एग्जांपल डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है, असिस्टेंट कमिश्नर का, किसी सेक्रेटरी का, उस ऑफिस की वो एक्चुअली अथॉरिटी है जो वो ब्यूरोक्रेट वील्ड कर रहा है, वो उसकी पर्सनल अथॉरिटी नहीं है। और उस ऑफिस में वो अथॉरिटी किसने रखी है? वो स्टेट ने रखी है, गवर्नमेंट ने रखी है, थ्रू सम लीगली इनेक्टेड रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिसमें उसकी लिमिटेशंस डिफाइंड है, उसका एक्सटेंट डिफाइंड है, ठीक है। तो ये अथॉरिटी यूजुअली ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटी जो है, जो ऑफिस की अथॉरिटी होती है, वो यूजुअली गवर्नमेंट्स यूज़ करती हैं टू मोनोपोलाइज देयर इनेक्टमेंट एंड लेजिटिमेट यूज़ ऑफ फिजिकल फोर्स। कि जो गवर्नमेंट की रिट होती है, स्टेट की रिट होती है, जो वो लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखने के लिए या लॉज की इन्फोर्समेंट करवाने के लिए गवर्नमेंट जो है उस ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटी को यूज़ करती है। तो आप लोगों को मालूम है कि जो जितने एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लोग हैं, सेक्रेटरीज हो गए, पुलिस हो गए, ठीक है, इसमें हमारे सामने अगर हम जुडिशल ब्यूरोक्रेट्स की मिसाल लें तो ये जो कोर्ट्स के मेंबरान हो गए, जजेस हो गए, इन ऑफिसेज में गवर्नमेंट लेजिस्लेशन के थ्रू कुछ पावर्स रखती है। और उनका मकसद ये होता है कि गवर्नमेंट अपनी रिट को, अपने लॉज को सोसाइटी में इन्फोर्स करवाना चाह रही होती है। और जो लोग हुकूमत के बिहाफ पे उन ऑफिसेज की पावर को एक्सरसाइज करते हैं वो ब्यूरोक्रेट्स कहलाते हैं, ठीक है।
اور یہ کام ایک تو گورنمنٹ کی مثال میں بھی ہوتا ہے اور دوسرا پرائیویٹ سیکٹر کی بیوروکریسی میں بھی سیم یہی سین ہے کہ اس میں جو پوزیشنز ہوتی ہیں لائک وائس پریزیڈنٹ, سینئر وائس پریزیڈنٹ, مینیجر, انٹرن, ان میں سے ہر ایک میں پرائیویٹ سیکٹر کی جو ہے وہ بھی مینجمنٹ وہ لیگل رولز کے تھرو جو ہے ہر آفس میں پاورز رکھتی ہے, اور ان میں انڈیویجولز آتے جاتے رہتے ہیں, وہ چینج ہوتے رہتے ہیں, لیکن آفس کی پاورز وہی رہتی ہیں. تو پرائیویٹ سیکٹر کی جو لوگ یہ پاور ایکسرسائز کرتے ہیں ان کو بھی ہم پرائیویٹ سیکٹر کے بیوروکریٹس کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ فرق ہوتا ہے ریشنل لیگل اتھارٹی کا باقی دو ٹائپ سے. اس کو میں نے بعد میں سم اپ کر دیا ایک ٹیبل کی فارم میں, آپ پیپر میں بھی یہ بنائیے گا. اسی طریقے سے اگر یہ سوال آتا ہے کہ کیرزمیٹک ٹریڈیشنل لیگل اتھارٹی کو میں نے ڈفرینٹ چیزوں میں ان کا کمپیریزن ڈرا کیا ہے, ٹائپ آف رولر پہ, پوزیشن ڈیٹرمنڈ بائی ڈائنامک پرسنالٹی کیرزمیٹک لیڈر کے کیس میں, ٹریڈیشنل کے کیس میں وہ اسٹیبلشڈ ٹریڈیشن, لیگل ریشنل کے کیس میں لیگلی اسٹیبلشڈ اتھارٹی. پھر اسی طرح وہ رول کس طریقے سے کرتے ہیں, وہ اپنی ایکسٹراڈنری ایبلٹیز کو یوز کرتے ہیں اس کیس میں, ٹریڈیشنل کے کیس میں وہ اپنی ایکوائرڈ اور انہیریٹڈ کوالٹیز کو یوز کرتے ہیں, اور ریشنل لیگل کے کیس میں وہ جو لیگلی اسٹیبلشڈ نارمز ہوتی ہیں, رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں, ان کو یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے کیس میں ان کی جو لائلٹی ہے وہ انٹرپرسنل ہوتی ہے, لوگوں کی پرسنلی رولر کے ساتھ, وہ پرسنلی رولر کے ساتھ ڈیووٹیڈ ہوتے ہیں. اس کیس میں وہ جو جن لوگوں پہ ایکسرسائز کی جا رہی ہے ان کی ڈیووشن جو ہے وہ ٹریڈیشنز کے ساتھ ہوتی ہے, انڈیویجولس کے ساتھ نہیں, جبکہ آخری کیس میں جو ڈیووشن ہے لوگوں کی وہ لیگلی اسٹیبلشڈ رولز کے ساتھ ہوتی ہے, آفیسز کے ساتھ ہوتی ہے, انڈیویجولس کے ساتھ نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ڈفرینٹ پیرامیٹرز کی بنیاد پہ کوہیژن لیڈرشپ میں بھی یہ وہی باتیں میں نے کی ہیں جو میں آلریڈی پیچھے ایکسپلین کر آیا ہوں. ان کو جسٹ میں نے ایک ٹیبل کی فارم میں کنسائز کر دیا ہے, ٹو دا پوائنٹ لکھ دیا ہے, تاکہ پیپر کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کے لیے ایک ہیلپنگ ٹول ثابت ہو سکے. سو یہ میکس ویبر کی ٹائپس تھی پولیٹیکل اتھارٹی کی. اب ہم نیکسٹ لیکچر میں ان کی تھیوری آف بیوروکریسی کو اسٹڈی کریں گے, جس میں ہم ریشنل لیگل اتھارٹی کو جو ہے اپنی بیسس بنائیں گے, this one. So see you guys in the next lecture. Thank you.